لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو معلوم ہے اور آپ حضرات دعائیں بھی کر رہے ہیں، حضرت مدد الہم کو 2 ہفتے قبل جمعے کے روز کافی سخت سینے میں انفیکشن ہو گیا تھا اور بخار بہت زیادہ تیز تھا، 105 تک پہنچ گیا تھا اور کئی دن لگے، تقریباً 1 ہفتہ جو بخار 1 ہفتے سے زائد رہا، تو اس کے بعد انتہائی کمزوری ہو گئی. اور کل آپ نے نماز جنازہ کے موقع پر والی صاحب نے جب خطاب فرمایا تو ان سے جو آواز میں نقاہت تھی اس سے آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی کمزوری ہے. تو ابھی سب حضرات نے یہی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ ابھی جب تک کہ توانائی بحال نہ ہو تو خطاب وغیرہ زیادہ نہ کریں. اگرچہ ماشاءاللہ تدریس تھوڑی بہت شروع کر دی ہے لیکن ابھی بھی کافی تھکن ہو جاتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے. تو اس لیے مجھے حکم دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں. انشاءاللہ ان کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بات حق طریقے سے حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور صحیح طریقے سے اور صحیح نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. گویا کہ یہاں پہ 2 امر ہیں، 2 حکم ہیں. ایک تقوی اختیار کرنا اور دوسرا سچے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر دینا. تقوی یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر یا آمنوا اتقوا اللہ فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم تقوی اختیار کرو جتنا اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا کیسا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا ہے جیسے انسان شیر سے ڈرتا ہے یا کسی جانور سے ڈرتا ہے یا سانپ سے ڈرتا ہے؟ جو ہے در حقیقت ایک عظمت کا خوف ہے، محبت کا خوف ہے۔ تو بزرگوں نے یہی بات لکھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ در حقیقت یہ جو خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور عشق، اس کا خوف ہو۔ انسان کو کوئی محبوب ہوتا ہے نا، جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی اگر پیشانی پر بال بھی آ جائے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی پیشانی پر اگر بال بھی آ جائے تو وہ اس کے لیے دل میں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو دل میں کرب ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہمیں بہت محبت ہے، وہ محبت میں ہم ان سے ڈرتے ہیں تو ہمیں اس لیے ڈر نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں پٹائی کریں گے، ہمیں صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے استاد ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے والدین سے جو ان کے سامنے کوئی بھی غلطی سرزد نہ ہو جائے یا ان کے سامنے کوئی ہم سے غلطی عیاں نہ ہو جائے، انتہائی اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا والد بہت ماریں گے؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے بچپن میں انسان کو والد کے مار کا ڈر ہوتا ہو زیادہ، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو ڈر مار تو وہ مار لیں جتنا مار لیں اس کو تو وہ باعث سعادت سمجھ لیتا ہے، اور وہ تو اس کے لیے سمجھے کہ بالکل ہی انتہائی درجہ ہے۔ لیکن ان کے لیے ان کو کوئی چیز ناگوار پہنچ جائے ہماری ذات سے، اور ان کے لیے کوئی چیز باعث تکلیف ہو ہماری ذات سے، اور ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے اور کا سبب نہ بنے، یہ خوف انسان کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو والد صاحب کے سامنے آدمی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، نہ ہی کرنا چاہتا ہے، نہ ہی دکھانا چاہتا ہے، نہ ہی بتانا چاہتا ہے کہ جس سے کہ ان کے دل پیدا ہو جائے۔ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے والد کے دل میں ملال نہ ہو۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے والد کو کسی طرح خوش کروں، ان کو خوشی کی باتیں بتاؤں۔ ایک فطرت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انسان کو جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، تو ان سے انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ملال ہوگا، اور محبوب کے دل میں ملال جو ہے وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے محبوب جو ہیں، اصل عاشق، اصل معشوق، ہمارا اصل محبت کا محور، ہمارے لیے اصل عظمت کا محور اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف ہونا چاہیے جتنا کہ اس سے خوف کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ ہمیں کتنی نعمتیں نوازی۔ وَلَئِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ،
اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، احصاء بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر اتنی انعامات ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ اللہ کی ہمیں توفیق نہ دیتا اور ہم مسجد میں نہ ہوتے اور اس بابرکت دن کے اندر، بابرکت وقت کے اندر اپنے آپ کو کسی غلط کام میں لگا لیتے تو کتنا، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کس قدر یہاں پہ بیٹھ کر ہمیں یہ سوچیں گے تو کتنی کراہیت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ پر بچھا دیتے ہیں ان کے اوپر، اور اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور آسمان میں تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت۔ پھر انسان کے اور جو نعمتیں ہیں، صحت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، اس کے عیوب سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں کیا ہوا ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات، اتنے احسانات جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہی، اتنا انسان کا کوئی محسن نہیں ہو سکتا، نہ کوئی شخص دنیا میں نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جتنا جو محسن ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ آدمی احترام کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، اس سے ہی اتنی ہی اس کی ملال سے ڈرتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اتنا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے گا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ چھوٹا ہے، گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے۔ ارے بھائی، معصیت، نافرمانی، میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان اپنے محبوب کے سامنے کیا یہ سوچے گا یا چھوٹی سی بات کی تکلیف دے دو اس کو، باپ کو تھوڑا سی تکلیف دے دو، بڑی نہیں تکلیف دیتے، استغفر اللہ، کیسے سوچ سکتا ہے بندہ؟ تو کیا کوئی گناہ صغیرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو اس لیے کہ اس کو گناہ صغیرہ کہہ دیا گیا، یا اس کو بعض علماء کرام، یہ ابھی تو خیر یہی متعین نہیں ہے کون کون سے گناہ صغیرہ ہیں اور کون سے گناہ کبیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کو تو اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی یہ کبائر میں ہیں، لیکن صغائر میں کون کون سے ہیں یہ نہیں ذکر فرمایا، کیونکہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، چھوٹا بھی گناہ بڑے کی طرف لے جاتا ہے، ابتدا چھوٹے سے ہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے مثال ہے چھوٹی چنگاری کی اور بڑے شعلے کی۔ آدمی یہ سوچے یار یہ تو چنگاری ہے، اس کو تو اپنے بستر میں یا صندوق میں جہاں بھی ہے اس کو رہنے دو، ہمیں تو بڑی کیا ہے، وہ چنگاری ہی تو پھر بڑھے گی اور جلا کے رکھ دے گی پورے کو۔ تو چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، چاہے ظاہراً ہو چاہے باطناً ہو، چاہے چھپے ہوئے ہو، سرن ہو یا علانیتاً ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ جب تک یہ خوف اور یہ تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ایمان داخل نہیں ہوگا، اور جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے نا
آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی پولیس تھی، کوئی عدالتی نظام تھا؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم پڑھتے ہیں احادیث کی کتب میں، سبحان اللہ، اسی سے اتنا صحابہ کرام کے دل میں ایمان اتنا راسخ اور ثابت ہو گیا تھا کہ کوئی ان سے چھوٹا سا بھی گناہ سرزد ہو جاتا تھا وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، اور کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو خود ہی آ کے بتاتے تھے۔ اگر حضور اعراض بھی کرتے تھے تو وہ بار بار آ کے بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ سے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پہ حد جاری کر دیجیے۔ اب آپ دیکھیں، اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کتنے محکمے ہیں انٹیلیجنس کے، پتہ نہیں کتنے، میں نے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سنا یہ ہے کہ بہت سارے محکمے ہیں، اور پولیس ہے اور فوج ہے اور رینجرز ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، دنیا بھر کی تمام چیزیں جمع ہیں، اور پھر طرح طرح کے آلات ہیں اور ٹیکنالوجی ہے اور پتہ نہیں کیا کہ ڈیٹا ہے، اتنی سب چیزیں، لیکن جرائم ہیں کہ وہ قابو میں نہیں آ رہے۔ کوئی رشوت ہے ہمارے ملک میں، اللہ بچائے، اور دھوکہ ہے، اور اور معاملات کے اندر حرام خوری ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ انسان کر رہا ہوتا ہے، ہم سب لوگوں کے معاشرے کے اندر، اور ان سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا۔ آپ دیکھیں جو ممالک جہاں پہ پولیس کا نظام بہتر ہوتا ہے اور وہاں پہ انٹیلیجنس وغیرہ یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ہمارے یہی پاکستانی یہی لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو کوئی حرکت نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پولیس پکڑ لے گی، ڈر ہوتا ہے نا ان کو۔ یہاں ان کو پتہ ہے کہ یہاں تو قانون کا کوئی پتہ نہیں کہ قانون کا کیا ہوگا، ظالم مظلوم ہر آدمی بس ایک ہی طریقے سے ایک ہی لاٹھی سے مارا جاتا ہے، اور پھر اللہ بچائے کہ پیسے رشوت یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارا جو خوف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، اگر تم ہدایت پا تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حقیقت جو انسان اگر اپنی اصلاح کرے، پہلے دوسرے کی اصلاح کی فکر بعد میں کرے، اور اپنی اصلاح کے لیے انسان تقوی اختیار کرے اور یکونوا مع الصادقین والی بات ہے، اس پہ عمل کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو، اصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنی فکر ہو جائے نا کہ مجھے موت کے بعد کیا ہونا ہے، تو پھر انسان کو ساری فکریں اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اکثروا ہادم اللذات الموت، کہ زیادہ ذکر کیا کرو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز جو کہ موت ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز جو کہ موت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ موت کے بعد جو قبر ہے، قبر کے بعد جو آخرت ہے، بڑی سخت، کہ اس میں قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر بھی انسان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اور جب انسان کے قبر کے اندر بھی انسان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اور جب انسان قبر میں اترتا ہے تو اگر وہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ دین کے اندر صحیح معنوں میں ثابت قدم نہیں رہا، اور اس کو خدا نخواستہ اس نے منکر نکیر کا غلط جواب دے دیا، تو پھر اس کی جو سزا ہے کہ کتنے ہزاروں سانپ اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، کتنے سخت ہتھوڑوں سے اس کے سر ہے، اور اس کو پھر
یعنی کہ یہ ابتدا ہوتی ہے اور پھر آگے جو اللہ الیاذ باللہ جہنم ہے وہ تو کس قدر شدید ہے. تو ہمیں اپنا غور کرتے رہنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اترنا ہے. اس وقت نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ساتھی ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نہ باپ، نہ اولاد، نہ کوئی. انسان کو اپنی پڑی ہوگی. تو لہذا ہم لوگ اپنی فکر کریں. پہلے کہتے ہیں نا جب کسی آدمی کو اپنی کوئی بیماری ہو جائے نا تو وہ دوسرے کی بیماری پہ بعد میں غور کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو فکر کرتا ہے کہ میری یہ بیماری کس طرح ٹھیک ہو جائے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہوگی. تو یہ بات جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے پہلے بھی اختیار کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے پہلے بھی پچھلے جمعے کو بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں ہر چیز لکھ ڈالی ہے. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا، تو اسی وقت فرشتے کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی، یہ جنت پہ جائے گا، جہنم میں جائے گا، یا اس کی رزق ہوگا، ہر چیز وہ جا کے اس کے لیے لکھ دیتا ہے. تو جب چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جنت یا جہنم کے لیے، اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو آدمی دیتا رہے گا، انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور تصدیق کرے گا اچھی کاموں کی، ایمان کی، نیک اعمال کی، ان کی دسویں تصدیق کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ رہے گا، اور تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت آسان سے آسان تر فرما دیں گے. اور اما من بخل واستغنی، جو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا اور استغنا کرے گا اور اچھی باتوں کی تکذیب کرے گا، واما من بخل، جو بخل کرے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کرے گا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو جہنم ہے اس کے لیے جہنم آسان کر دی جائے گی. اس کے لیے وہ کام کیا کرے گا جو جہنم کے ہوں گے، الیاذ باللہ. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکی کو ایک نیک کام دوسرے نیک کام کی آپ کو اس لیے فرمایا گیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اپنے کسی بھی چھوٹے سے بھی نیک کام کو حقیر مت جانو. کیا پتہ کہ یہی تمہیں جنت کے لے جانے کا سبب بن جائے. لہذا ہر وقت انسان اپنا جائزہ لیتا ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ انسان اپنا رہن سہن ہر وقت بیٹھنا اٹھنا صادقین کے ساتھ کر دے. ایسے لوگ جو اپنے علم میں، عمل میں، ایمان میں، ہر چیز میں سچے ہیں، منافق نہیں ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ جس کو حدیث میں فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عہد اذا اؤتمن خان. کہ جب کوئی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور امانت رکھوائی جائے تو خلاف ورزی کرے. اب یہ درقیقت یہ منافقوں کے ساتھ جو آدمی ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ آدمی اٹھنا بیٹھنا کرے گا ہر وقت تو اس کو اس کی اثرات آئیں گے. اور اس کی مثال دی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کہ کوئی آدمی کسی عطار کے پاس جاتا ہے، عطر فروش کے پاس، تو عطار کے پاس جائے گا تو اس کے جسم میں خوشبو ضرور آ جائے گی، کیونکہ ہر وقت دھونی ہے، وہاں پر خوشبو چھڑک رہا ہے، تو اس کو خوشبو اس کے جسم میں آ ہی جائے گی.
چاہے وہ خوشبو لگائے یا نہ لگائے. لیکن اگر ایک آدمی دھوکری کے بعد بیٹھ جائے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آگ لگی ہو، تو کوئی نہ کوئی چنگاری اس کو ضرور کپڑے کو جلائے گی، کیونکہ چھوٹا سا بھی ٹکڑا اس کو لگ جائے گا. تو انسان کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا دوستی یاری نہیں رکھنی چاہیے جو لوگ علیاذ باللہ فاسق فاجر ہوں، گناہ میں مبتلا ہوں. رہے آدمی ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو نیک اور اولیاء اللہ ہوں. صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحے کی صحبت اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ مل جائے تو یہ 100 سال کی عبادت بغیر ریا کے سے بہتر ہے. تو یہ انسان کو صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے. صحبت صالح تلا صالح کنت، صحبت طالح تلا طالح کنت. تو اس طرح انسان جو ہے صحبت کا اتنا اثر لیتا ہے. آج کل تو سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر جو مائکروبس ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. اگر اچھی عادتیں ہوتی تو اچھی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بری ہوتی تو بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ تو سائنسی تحقیق بھی آ گئی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے کب سے بتا دیا تھا. ہاں البتہ اگر ایک آدمی نیک ہے اور خود مکمل باشرہ ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ کسی جگہ دعوت کے لیے جائے تو ایک بات الگ ہے. لیکن اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر رکھنا جو کہ جہاں پر فساق و فجار ہوں، تو وہاں سے تو انسان کو بچنا چاہیے. تو اگر اذا مروا باللغو تو مروا کوئی لغویات ہو رہی ہوں وہاں سے تو بس جلدی سے شرافت کے ساتھ نکل جاؤ وہاں سے. تو انسان کو ایسی جگہوں پہ بھی نہ جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اپنا اختلاط نہ کرے جو اپنے جو ہے وہ سچے نہ ہوں، اور خود بھی سچ کو اختیار کرے. جب انسان سچوں کے ساتھ ہوگا تو سچ بولے گا، کیونکہ سچ جو ہے نا بہت اہم چیز ہے. سچ جو ہے انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں شراب پیوں، میں زنا کروں، میں چوری کروں، اور پتہ نہیں کیا کیا 3-4 انہوں نے گناہ گنائے کہ میں یہ کرتا رہوں اور ایمان لے آتا ہوں میں، لیکن یہ اگر آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا، اور اس کی اگر اجازت نہیں دیں گے تو پھر میرے لیے ایمان لانا مشکل ہے. یہ بات کہہ دی حضور. اتنے بڑے بڑے گناہ. حضور نے فرمایا تم بس ٹھیک ہے، تم ایک کام کرنا، اور وہ یہ کہ سچ بولنا، سچائی کو اختیار کرنا، اور باقی جو مرضی ہے دیکھنا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سچ بولوں گا. اب وہ چلے گئے. اب جب ان کو علیہ باللہ کوئی بھی شراب پینے کا وقت آیا تو انہیں خیال آیا کہ بھئی شراب پیوں گا، حضور سے پوچھیں گے تو مجھے اور میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو میں جو ہے وہ اس لیے شراب نہیں پیتا، اور پھر میرے حد بھی جاری ہو سکتی ہے. اور اگر میں جو ہے وہ زنا کروں گا علیہ باللہ، وہ جا کے حضور سے پوچھیں گے یا کوئی پوچھے گا تو میں جھوٹ بولوں گا تو پھر وہ میرے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ میں نے جھوٹ بول دیا. تو اس طرح وہ سارے گناہوں سے بچ گئے اور تمام چیزیں ان سے چھوٹ گئیں. تو سچ کا اتنا اثر ہوتا ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو کبھی بھی جھوٹ کے پاس نہ جائے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹے لوگوں پر. کبھی جھوٹ نہ بولے، چاہے کچھ بھی ہو جائے انسان کو، لیکن جھوٹ کو کبھی اختیار نہ کرے. تو یہ ہمیں تعلیمات ہیں کہ تقوی اختیار کرنا ہے اور سچ بولنا ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنا رہن سہن رکھنا ہے. یہی انشاءاللہ ہم اگر اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں ان سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.